علی صاحب، آپ صوفیوں پہ کتاب لکھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری جو کچھ مذہبی تربیت ہے جس کے اندر مطلب میں یہ اکثر سوال سوچتا تھا کہ جی جو رب نے رزق نصیب کر دیا وہی ملنا ہے. میں سوچتا ہوں پوری دنیا کا جو رزق ہے وہ رب نے یہودیوں کے زیادہ نصیب کر دیا ہے. یا رزق کا تعلق آپ کی ایفرٹ کے ساتھ ہے، آپ کی کوشش کے ساتھ ہے، آپ کی نیگوسیشن کے ساتھ ہے، یا بس جو اوپر سے لکھ دیا یہ رزق کون سا رزق ہے پہلے یہ ڈیفائن کرے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس طرح اس رویے جو یہ رویہ ہے کام لینے کے لیے کہ تھوڑے پرافٹ پہ کیوں نہیں کرتے. میرے دادا کہا کرتے تھے کہ پوری انارکلی میں ایک مسلمان کی شاپ ہوتی تھی اور وہ دیہڑی میں ایک بوری بیچتا تھا، ٹھیک ہے، اور ساتھ والی دکان جو ہے نا سرداروں کی سکھوں کی ہوا کرتی تھی، وہ دن میں 100 بوریاں بیچ دیتے تھے. یہ کہتا تھا جب تک 10 پیسے نہیں کماؤں گا نا بوری پہ نہیں بیچوں گا. اور ہندو اور جو سردار تھے وہ ایک ایک پیسے کے اوپر بوری اٹھوا دیا کرتے تھے. تو بس یہ سمجھا دیں کہ اس کو کیسے یہ فکس ہو سکتی چیز یا نہیں ہو سکتی، یا کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ عثمان چغتائی صاحب. ہم بیٹھے بھی ہوئے ہیں علامہ اقبال کے سینٹر میں. سب سے پہلے مجھے بڑا فخر سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دنیا میں 19 کنٹریز کا وزٹ کیا اور تقریباً 100 لائبریریز میں 90 کنٹریز 19 اور تقریباً میں نے 100 لائبریریز کا میں نے وزٹ کیا ہے. پاکستانی جو آتھر اگر میں نے کہیں کسی لائبریری میں پایا ہے تو وہ حضرت علامہ اقبال. سبحان اللہ. ان کی وجہ سے ہمارا جو نام ہے کہیں نہ کہیں ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. لیکن دنیا میں وہ ملکوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنا جو نیریٹو ہے اور جو اپنی پروڈکٹ ہے، پہلے نیریٹو بلڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نیریٹو بلڈنگ سے برانڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، برانڈ ڈیولپمنٹ سے پھر جیسے ہی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پھر پروڈکٹ کو سیل کیا جاتا ہے. یہ پورا سائیکل ہے پروڈکٹ سیلنگ کا. جیسے ابھی آپ نے ٹرکی کی مثال دیکھ لی، ٹرکی کے ڈراماز آئے، اس کے بعد ٹرکی کے جو گارمنٹس ہیں وہ آنے شروع ہو گئے. 2005 سے پہلے 10 سے پہلے ٹرکی کا کچھ بھی پاکستان میں نہیں سیل ہوتا تھا. ڈرامہ آیا، انسپائریشن ہوئی، اس کے بعد سیلنگ شروع ہو گئی. اچھا، دوسری بات آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ میرا خود زندگی کا بڑا دلچسپ موضوع رہا ہے کہ اگر سارا کچھ خدا نے نصیب میں لکھ دیا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ سے خدا کیوں جواب کرے گا؟ اگر قیامت والے دن میں مر گیا تو میں خدا کو کہوں گا جی ٹھیک ہے جی آپ نے تو میرے نصیب میں یہی لکھا تھا. اچھا، اس پہ میں نے جب ریسرچ کرنی شروع کی تو ایک تو یہ مجھے لاجیکل نہیں لگتا بات کہ اگر لیٹ سپوز میں بھی عصر کا نماز کا ٹائم ہو گیا اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھی اور میں خدا کو کہوں کہ میرے نصیب میں نہیں تھا، میں نے نہیں پڑھی، تو کیا یہ خدا کے سامنے جواب ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اسی طرح آپ چھوٹے پیمانے پہ آ جاتے ہیں. آپ کا باس ایک کام کہتا ہے، آپ اس باس کا کام نہیں کرتے. جب باس کا کام نہیں کرتے تو آپ 2 دن کے بعد جب آپ کو ڈانٹ پڑنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ باس کو کہہ دیں جی یہ تو میرے نصیب میں نہیں تھا کرنا تو میں کیوں کرتا. تو کیا یہ بات باس ایکسیپٹ کرے گا؟ باس کہے گا بیٹا یہ آرگنائزیشن ہے، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اگر تم نے کام نہیں کیا تو یو کین گو فرام ہیئر. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات ہو گئی یہ کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوگا. میں نے جب یہ اسٹڈی کیا نا، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ میرے نصیب میں ہے، ایک کانسیپٹ ہے یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، لیکن ایک درمیان والا بھی کانسیپٹ ہے جو ہم نے نہیں پایا. وہ جو یہودیوں کا ذکر کیا نا آپ نے، اور کرسچنس کا، یہودیوں کا، اور بڑے بڑے جو مختلف جنہوں نے برانڈ ڈیولپ کیے دنیا میں جو کنٹریز ڈیولپ ہوئے، وہ انہوں نے اس کانسیپٹ کو اڈاپٹ کیا. وہ کانسیپٹ قرآن میں موجود ہے. اچھا جی وہ قرآن میں موجود ہے کہ تم جتنی کوشش کرو گے تمہیں اتنا صلہ ملے گا. بات ختم ہو گئی اس میں. تو بات یہ کہاں سے آ گئی کہ میرے نصیب میں ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑا سمپل کانسیپٹ ہے کہ آپ کے نصیب میں جو ہوگا، ہاں لیکن کچھ باتیں فکس ضرور ہیں آپ کے نصیب میں. جیسے 10 چیزیں ہیں جو آپ کے نصیب میں جو ہیں وہ فکس ہیں، وہ اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک آپ نے کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے، کس مذہب میں پیدا ہوئے، آپ گورے کلر میں پیدا ہوئے، سانولے میں ہوئے، بلیک میں ہوئے، یہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے. شیخ بٹ رائی میں پیدا ہوئے، سنی اہل حدیث دیوبندی شیعہ میں گھر میں پیدا ہوئے، کس ملک میں پیدا ہوئے آپ. اچھا، پھر آپ کی جو لینگویج ہے یہ بھی آپ نہیں چوز کرتے، کہ جو آپ کو آباء و اجداد کی طرف سے ملتی ہے وہی لینگویج آپ کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی آنکھوں کا کلر، آپ کے جینز میں کچھ جو عادات آتی ہیں وہ فکس ہیں کیونکہ وہ آپ کو وراثت میں مل رہی ہیں. ایون کہ جو آپ کا نام ہے عثمان چغتائی، یہ آپ نے نہیں رکھا،
بالکل ٹھیک. یہ آپ کی فیملی نے رکھا ہے کسی کا. اچھا پھر موت، 10ویں چیز موت. موت جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ یہ نصیب والی بات ہے. یہ اس کانسیپٹ کو میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ 10-12 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. جو اختیار میں ہیں وہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. کیونکہ آپ نے قرآن کا حوالہ دیا اس لیے پھر میں قرآن سے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اس میں پھر ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور چیز کو پا لیں. اچھا اس میں ایک بڑی تھن لائن ہے اس میں. لیٹ سپوز ایک شخص نے کام شروع کیا جو کہ اکثر آپ کے فیلڈ میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ ناکام ہو گیا. اچھا اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ تو اللہ کے وجہ سے ہو گیا یا سوسائٹی کی وجہ سے یا میری فیملی کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، تو ہوگا اس سے کیا؟ وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی ناکامی ایکسٹرنل سورس پہ ڈال دی ہے. گورنمنٹ پہ، رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ، سسٹم پہ اس نے ڈال دی. جو شخص ایمانداری سے یہ سوچے گا کہ میں نے یہ کیا، اس میں میری مسٹیکس کیا ہے، وہ پھر اپنی مسٹیکس کو اینالائز کرے گا، اس مسٹیکس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس طرح وہ امپروو کر جائے گا. ٹھیک ہے. تو جی مسئلہ اگین میرے دیکھیں میں بیسک سا سوال یہ ہے کہ وہ سارے سردار، سارے وہ ہندو وہ انارکلی کے اندر 1 پیسہ رکھ کے بوری اٹھوا دیتے تھے. جی ہمارے جو بھائی صاحب تھے، یہ میرے دادا ابو کی اپنی دگ مطلب ہڈ بیتی ہے. جی وہ کہتے 10 پیسے آئیں گے تو میں بوری اٹھواؤں گا. جی اس کا کیا کریں؟ اچھا دیکھیں یہ جو 2 کاروبار سمجھتے ہیں نا، وہ ایون کہ آپ نے کہا نا 1 پیسہ، میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں اپنی اکبری منڈی کی. اس وقت بھی بندہ موجود ہے، وہ جتنے کا آتا ہے وہ اتنے کا سیم بیچ دیتا ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ تم جتنے کا چیز آتی ہے تم اتنے کی تم چیز بیچ دیتے ہو. کہتا ہے نہیں آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو بوری آتی ہے نا، وہ بوری جو ہے واہ 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 وہ میرا پروفٹ ہے، وہ میرا پروفٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک ایسا اپنا ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں، اپنی ایسی امیج بنا لیتے ہیں یا اس بندے کے پاس نا بڑی اچھی سستی چیزیں ملتی ہیں، اسے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی آپ ایسی ایکسپینسو چیز ہی بھیج دیتے ہیں اور جو سارا پروفٹ ہے وہاں سے آپ کور کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے پیچھے اتنے کسٹمرز بنا لیے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز دے گا وہ سستی ہوگا. لیکن جیسے مارکیٹ میں کوئی سستی چیز آتی ہے وہ 3 اور 4 گنا میں جو ہے نا وہ سیل کر سکتا ہے. اب آپ کا جو بات سوال ہے کہ اب اس میں سمجھایا کیسے جائے. دیکھیے عثمان چغتائی صاحب، ہر بندہ نا چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، وہ صرف آپ کے لیکچر سن لیتا ہے اور لیکچر سن کے کچھ محظوظ ہوتا ہے لیکن وہ کرتا اپنی ہے. وہ لوگ جو استادوں کے پاس بیٹھ کے استادوں کی بات سن کے ان پہ عمل کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، اور فلاح پانے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. آل رائٹ جی. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے نیبرز کے اندر بھائی صاحب یہ کویسچن جو ہے وہ پوچھا جاتا تھا کہ کسی نے مجھے شاید کسی چائنیز لیڈر سے پوچھا، اس نے کہا یار یہ ایسا کرتے ہیں اس قوم کو نا لوگوں کو مار دیتے ہیں. جی لوگوں کو مار دیتے ہیں، یہ گاربیج ہیں، یہ کچرا ہیں، یہ بھنگی ہیں. ٹھیک ہے. ہر دوسرا چائنیز بھنگ پیتا تھا، نشہ کرتا تھا. جی تو اس نے کہا یار اتنا کھانا خوراک کھا جاتے ہیں کہ ہمیں ان کو پالنے کے لیے چڑیوں کو بھی مارنا پڑا. صحیح. ٹھیک ہے جی. چائنیز نے پوری چڑیاں مار دی تھی. ہاں جی. لیکن اس لیڈر نے کہا یار بات سنو، منہ ایک ہے ہاتھ 2 ہیں، ہم پوری قوم کو کام پہ لگائیں گے. اور اس پوری قوم نے آج پچھلے 40 سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا کہ وہ ملک جو ملک کسی دوسرے کو کسی خاطر میں نہیں لے کے آتا تھا، جس کا نام امریکہ ہے، آج اس کو اپنے ہاتھوں کی لگی پڑی ہے. اگر میں نے چائنیز منڈیاں جو ہیں، چائنیز کارخانوں کا راستہ نہ روکا تو میرے ملک میں اگلے آنے والے 5 سالوں میں ایک بھی فیکٹری نہیں بچے گی. تو میرے ملک کے لوگ کہاں سے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، یہ ملک کیسے چلے گا؟ ہم تو آج سے 10 سال بعد چائنا جو ہے وہ ہمیں ویسے ہی خرید لے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی ہیوی وہ امپوز کر رہے ہیں ڈیوٹیز. تو مجھے اب یہ تمام مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بھائی اگر ول ہو یا کوئی لیڈرشپ ہو تو پوری کی پوری قوم کو بھی آپ لگا سکتے ہو کام کرنے. ایک مثال عثمان چغتائی صاحب نہیں ہے، پورا عرب 1970 سے پہلے کوئی قابل ذکر شہر نہ تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ملیشیا کی. ٹھیک ہے. 1980 میں قابل ذکر شہر نہیں تھا. ٹھیک ہے.
اور پچھلے 40-50 سالوں میں یہ ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی مثال میں آپ کو سنگاپور کی دیتا ہوں. سنگاپور میں ابھی ریسنٹلی ہو کے آیا, یہ ملیشیا کا اسٹیٹ تھا سنگاپور. تو ملیشیا نے کہا کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ سست ہیں, یہ پنگی ہیں, چرسی ہیں, شرابی ہیں, ان کو اسٹیٹ سے نہ الگ کر دو. اچھا, یہ پارٹ آف ملیشیا تھا سنگاپور. ٹھیک ہے, ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے. اور اب اس وقت جو سنگاپور ہے وہ دنیا کی جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے اس کو وہ لیڈ کر رہا ہے. اینڈ دس از اونلی دا میٹر آف 40-45 ایئرس. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم نے نا یہاں پہ بہت زیادہ نا اپنے ملک میں جو مذہب ہے نا اس کی انٹروینشن بہت زیادہ کی ہوئی ہے. مذہب کی یا رانگ مذہب کی, بس جو بھی آپ سمجھ لیں. اب میں کیا کہوں, رانگ کہیں گے تو پھر وہ عجیب سی بات ہوگی. بہت سارے ایسے مسائل ہیں, بہت زیادہ رانگ, بہت زیادہ اس کی انٹرپریٹیشن ایسی کی ہوئی ہے جس میں ہرڈلز پڑتی ہیں, جس میں مذہب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جس میں ہرڈلز ہیں. ان ہرڈلز کو ہمیں پہلے دور کرنا پڑے گا. اور وہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ وہ باتیں ہوتی رہیں گی اور وہ کام ہوتے رہیں گے. ہمارے ملک کو نا پالیسیز چاہیے. آپ آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ پالیسیز کی بنیاد پہ چل رہی ہیں. ایک سمپل پالیسی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ سارا ملک رو رہا ہے مہنگائی پہ. آج اگر آپ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر کھول دیں, جو آئیڈیا دیا تھا مشرف نے کہ آپ 5 کلومیٹر اس طرف بارڈر کے اور 5 کلومیٹر بارڈر کے اس طرف منڈیاں بنا دیں. وہ جو منڈی کی آپ بات کرتے ہیں کہ فری ٹریڈ کریں, وہاں کے لوگ ہماری چیز پرچیز کریں, ہم وہاں کی چیز پرچیز کرتے ہیں. اس میں فائدہ کس کا زیادہ پتا ہے آپ کو؟ پاکستان کا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہاں پر بہت سارا خام مال سستا مل جائے گا. نہیں سر, وہاں پہ 1 ارب 40 کروڑ کی ہمیں منڈی ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو منڈی 25 کروڑ کی ہے. یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے. دس از دا پالیسی میٹر نا. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, اس پہ کوئی ریسورس نہیں چاہیے. دس از دا میٹر آف پالیسی. آپ پالیسی بنائیں, آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں. کتنی ہماری انرجی جو کرائسس ہے پائپ لائن تو ڈال نہیں سک رہے, پائپ لائن کا مسئلہ ہے نا. تو اب یہ جو مسائل ہے نا ان کے لیے دیکھیں, میں ہمیشہ عثمان رفاعی صاحب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دماغ میں یہ ہر وقت یہ بات آتی ہے کہ ریسورسز نہیں ہے, ملک ترقی نہیں کر رہا, جبکہ ایسی بات نہیں. ہمارے ملک کو اچھی پالیسیز کی ضرورت ہے اور نیک لوگوں کی ضرورت ہے, پڑھے لکھے لوگ. اچھا, میں جی عمر بھائی آپ کے اس کویسچن کو اور علی بھائی کے ریفرنس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہو کہ اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر پرابلم آ رہی ہیں وہاں کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے, کچھ معاشرے کی وجہ سے, لیکن اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح علی بھائی نے بولا کہ انہوں نے 19 کنٹری کا وزٹ کیا, میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدھی دنیا گھومی ہے اور پورے یورپ میں نے گھوما ہے, ایشیا گھوما ہے, امریکہ میں بھی رہتا ہوں. بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا وہ سکسیس ہے. ٹھیک ہے. ایوری کنٹری میں. ٹھیک ہے. پرابلم ہے وہ اس طرح ختم ہو سکتی ہیں جو کام آپ نے ابھی شروع کیا ہے, کہ جس طرح اس طرح کے بھائی ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں, کہتے رہیں, کچھ نہ کچھ تو پک کر لیتے ہیں. جی جی. ابھی اگر میں یہ مارشل آرٹس میں کام کر رہا ہوں, واجد بھائی 500 آئٹم سیل کر رہے ہیں, میری بھی وہ 25-30 آئٹم ہیں مارشل آرٹس کی, میں ساری پاکستان سے لے رہا ہوں, بڑی اچھی دے رہے ہیں, اچھی سیل ہو رہی ہیں, لیکن سم ٹائم ایسی پرابلم آ بھی جاتی ہے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی نیوز ہو کے بیٹھ جائیں, پاکستانی کمیونٹی کو پورا یہاں کریں. جس طرح آپ کے لاکھوں میں فالوور ہیں, ان کے بھی ملینز میں فالوور ہیں. تو یہ آپ طرح کے لوگ اس طرح لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں, کہتے رہیں, کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے اور ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے. اس لیے اس پوائنٹ پہ مایوس کام کریں, بس اپرچونٹی ڈھونڈیں اور کریں, اور اس طرح گروپ مینجمنٹ کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو یہ معاملے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. آلریڈی بہت زیادہ پاکستانی جو ہے نا بڑی کامیاب بزنس کر رہے ہیں یہاں, لوکل بھی اور امپورٹ ایکسپورٹ کے بھی. تو آج ہمارا فوکس یہ ہے, میں بھی یہاں لوکل یعنی کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی کر رہا ہوں, باقی امپورٹ ایکسپورٹ میں یہ مارشل آرٹس اور سروسز پرووائڈ کا کر رہا ہوں. اس میں بہت اپرچونٹی ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کریں, شیئر کریں. یہ مت سوچیں کہ میں ابھی مارشل آرٹس میں کما رہا ہوں تو میں عثمان بھائی کو کہوں گا کہ یہ میرے وہ کمپیٹیٹر ہے یا میرے دیسی میں شریک نہ بن جائیں. نعوذ باللہ, ایسا پاسبل نہیں ہے. جو رزق میرا ہے نا وہ پوری دنیا کے انسان اور پلس جن مل کے بھی کوشش کریں نا, وہ نہیں چھین سکتے. نہیں, لیکن عمر بھائی دیکھیں اس چیز کو بس آپ تھوڑا نہیں, لیکن یہ دیکھیں یہ بھی ایک فلسفہ ہے نا. دیکھیں یہ ایک فلسفہ ہے, پوری دنیا کے انسان اور جن مل کے نہیں چھین سکتے. اسرائیلیوں نے تو چائنیز نے تو چھین لیا.
یہ دیکھیں یہ نا اچھا دیکھیں میری بات سنیں, تھوڑی سی نا ہمیں خوشخبریاں بھی جو ہے وہ سنانی چاہیے. 2026 میں بتایا آپ نے, 2026 میں اگلے سال یہاں ورلڈ کپ ہو رہا ہے امریکہ میں, فٹ بال کا. اچھا اس کو 3 کنٹریز ہوسٹ کر رہے ہیں, میکسیکو, کینیڈا اور امریکہ. ٹھیک ہے, اور ابھی دوبارہ سے امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ بہت بہت بوسٹ کرنے والی ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, دنیا کا سب سے زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو مین پوائنٹ ہے اس پوری انویسٹمنٹ کا, وہ کیا ہے؟ فٹ بال. اور فٹ بال سیالکوٹ سے آ رہا ہے, آپ کے شہر سے, میرے شہر سے. تو دیکھیں ہمارے پاس نا کچھ اچھی جو باتیں ہیں نا وہ ہمیں ضرور پروموٹ کرنی چاہیے, اور ہو رہی ہیں. لیکن بجلی ابھی 7 روپے کم ہو گئی ہے. بیلاروس ہم 1.5 لاکھ بندہ اپنا بھیج رہے ہیں, وہ لکھا تو ہوا اسکلڈ لیبر اس میں جا رہی ہے, لیکن لیبر بھی جائے گی اور وہ بیلاروس والے اسکلڈ کر لیں گے. چلے وہ کر لیں گے. دیکھیں یہاں بھی تو لوگ بہت سے ایسے آئے بندے ہمارے اسکلڈ وہ کر لیں گے نا. وہ ہمارے یہاں بھی تو پہلے لیبر ٹائپ ہی لوگ آتے تھے نا, سیکھتے سیکھتے لوگ سیکھ جاتے ہیں. تو یہ بہت خوشائند بات ہے, 1.5 لاکھ بندہ جائے گا وہاں پہ. تو ہمارے, مجھے لگتا ہے عثمان صاحب, ہمیں جو اچھی خبریں ہیں وہ ضرور پہنچانی چاہیے علی بھائی. خیر میں یہ اپنے دیکھیں میں اس فلسفے کے نا بڑا سخت خلاف ہوں کہ اولاد اپنی ماں باپ بہن بیٹی کو چھوڑ کے نا دیار غیر کے اندر کھجل ہو. میں تو اس کو ویسے خوشخبری نہیں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بیلاروس کو, کنوارے بھی تو ہوں گے نا کچھ, کنوارے تو چاہ رہے بیلاروس تو سونیا کڑیاں آ جائیں, کچھ کنوارے بھی ہوں گے, سارے شادی تو تب نہیں ہے. آپ ادھر بیٹھ کے بھی ادھر آپ بزنس چلا سکتے ہیں, جیسے آن لائن کی پہلے آپ بات کر رہے ہیں, تو جیسے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا جو ہے نا پروڈکٹ ادھر ہمارے لیے جو ہے بینیفٹ ہوئے گا. جیسے کھیلوں کا سامان ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, جیسے فوڈ ہے, کچھ بھی آپ جو ہے وہ اسٹال لگوا سکتے ہیں, کسی کے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ ہم ایک کنٹری کو چھوڑ کے ہی اس میں جا کے ہی انوالو ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, مجھے اچھی لگی ہے کہ ایک دوسرے کو اویئرنیس دینی چاہیے. آپ دیکھیں کہ پہلے بھی میلے جب سے یہ لوگ ادھر سیٹل ہوئے تو ہو رہے تھے, لیکن کبھی انہوں نے وومن کو کوئی بھی سیٹ نہیں دی تھی. میں پہلی عورت ہوں جنہوں نے یہ لیڈرشپ لی ہے. پہلے میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, اب میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں, کیونکہ پہلے یہ پوری ٹیم ایک ہی تھی, پہلے سب مل کے ادھر کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی عورتوں کے لیے بھی اپرچونٹیز ہو گئی ہیں, اور وہ کتنا آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیے. جیسے ان میں دیکھیں کہ بزنس, وہ اس دن فوڈ کا بھی اسٹال لگاتی ہیں, پلس یہ کپڑوں کا, جیکٹس کا, کسی چیز کا بھی, جیسے شوز ہے, تو ان کی انکم میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے نا. جیسے وہ بچے لے کے تو باہر نہیں جاب کر سکتی, تو وہ گھروں میں بیٹھ کے بھی کام انہوں نے